تو آج ہم ایک بہت ہی خاص کہانی سنیں گے۔ یہ کہانی ہے پانی کے ایک ننھے سے قطرے کی، جو اپنے وجود کا مقصد جاننے کے لیے ایک لمبے سفر پر نکلا ہے۔ چلیں اس مختصر مگر بہت گہری کہانی میں اس کے سفر کا حصہ بنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آخر اس کی منزل ہے کیا؟ اچھا، جب بھی بارش ہوتی ہے ہم اسے بس ایک اجتماعی عمل سمجھتے ہیں، ہے نا؟ لیکن کبھی یہ خیال آیا کہ اس میں گرنے والا ہر ایک قطرہ اس کی اپنی ایک الگ کہانی، ایک الگ سفر ہو سکتا ہے؟ تو بس آج کی یہ جو داستان ہے یہ اسی انفرادی سفر کی ہے۔ اور یہی وہ پراسرار آواز تھی جو اس ننھے قطرے کی رہنمائی کر رہی تھی۔ یہ الفاظ اسے بار بار یاد دلاتے تھے کہ اس کا مقصد بہت بڑا ہے اور وہ اس مقصد کو پورا کرنے میں اکیلا بالکل نہیں ہے۔ اور جب بھی وہ یہ سنتا تھا اسے خوشی کا ایک عجیب سا احساس گھیر لیتا تھا۔ تو کہانی کا آغاز ہوتا ہے آسمانوں پر، بادلوں کی ایک بہت بڑی وسیع دنیا سے۔ یہاں ہمارا مرکزی کردار یعنی وہ ننھا سا قطرہ اپنے جیسے لاتعداد قطروں کے ساتھ بس اپنے مشن کا انتظار کر رہا ہے۔ تو دیکھیں، جب سے اس قطرے نے ہوش سنبھالا، اس نے خود کو آسمانوں میں بادلوں کے ساتھ اڑتے ہوئے پایا۔ کبھی ہوا انہیں کسی گاؤں پر لے جاتی، کبھی کسی شہر پر، کبھی دریاؤں اور پہاڑوں کے اوپر سے گزر ہوتا، اور اسے بتایا گیا تھا کہ اس کا ایک بہت بڑا مقصد ہے، زمین پر موجود زندگی کی پیاس بجھانا۔ لیکن ظاہر ہے وہ پریشان بھی ہو جاتا تھا، یہ سوچ کر کہ میں ایک ننھا سا قطرہ اتنا بڑا کام کیسے کروں گا؟ پر پھر وہی آواز اسے تسلی دیتی تھی۔ اور پھر آخرکار وہ دن آ ہی گیا جس کا اسے شدت سے انتظار تھا۔ زمین کو اس کی ضرورت تھی اور اب اس کے سفر کا آغاز ہونے ہی والا تھا۔ ہوا نے بادلوں کو دھکیل کر ایک ایسے شہر پر پہنچا دیا جہاں کئی دنوں سے بارش کا نام و نشان نہیں تھا، یہاں تک کہ پینے کا پانی بھی ختم ہو چکا تھا۔ فجر کی نماز کے بعد جیسے ہی حکم ملا، تمام قطرے ایک لمحے کا بھی انتظار کیے بغیر نیچے جانے کے لیے بےتاب ہو گئے۔ ان کے شوق نے، ان کی بےتابی نے بادلوں میں ایک عجیب سا شور برپا کر دیا تھا۔ اور پھر اس کی باری بھی آ گئی۔ وہ بادلوں سے الگ ہوا اور اپنے عظیم مقصد کو پورا کرنے کے لیے تیزی سے زمین کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ سمجھیں کہ ایک اجتماعی خواب سے انفرادی مشن کی طرف اس کا پہلا قدم تھا۔ لیکن زمین پر پہنچ کر بھی سفر ختم نہیں ہوا۔ ارے نہیں، اب تو اس انسانوں کے بنائے ہوئے پیچیدہ نظام سے گزر کر اپنی اصل منزل تک پہنچنا تھا، یعنی اس جگہ جہاں اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ وہ گرا تو ایک صاف پانی کے نالے میں جو کئی دنوں سے بالکل خشک پڑا تھا، لیکن پھر اس جیسے ہزاروں قطروں نے مل کر اس سوکھے نالے میں جیسے جان ڈال دی۔ وہاں سے بہتا ہوا وہ ایک چھوٹے اندھیرے پائپ سے گزرا اور آخرکار ایک گھر میں بنی پانی کی ایک بڑی سی ٹینکی میں پہنچ گیا۔ یہاں اب انتظار کا ایک بالکل نیا مرحلہ شروع ہوا۔ صبح سے دوپہر ہوئی، دوپہر سے شام ہو گئی، ٹنکی سے پانی استعمال تو ہوتا رہا لیکن اس کی باری ہی نہیں آ رہی تھی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کا اشتیاق، اس کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، اور آخرکار شام کو وہ لمحہ آ ہی گیا۔ اور اب کہانی اپنے عروج پر پہنچتی ہے، ایک ایسی جگہ جہاں اس قطرے کی تمام عظیم امیدوں کا سامنا ایسی حقیقت سے ہوتا ہے جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ہوا یوں کہ شام کو گھر کے ایک فرد نے ٹونٹی کھولی اور اس قطرے کو اشارہ مل گیا کہ بس اب اس کی باری ہے۔ اس کے شوق کا عالم تو دیکھیں کہ اس سے دوسرے قطروں کو خدا حافظ کہنے کا بھی ہوش نہیں رہا۔ وہ فوراً ٹونٹی کے منہ کے پاس پہنچا اور سوچ رہا تھا، بس یہی میری منزل ہے۔ اور بس انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں۔ اس کے سفر کا آخری اور سب سے اہم لمحہ شروع ہو گیا۔ لیکن یہ کیا ہوا؟ جس مقصد کے لیے اس نے آسمان سے زمین تک کا اتنا لمبا سفر کیا وہ تو پورا ہی نہیں ہوا۔ کسی نے اسے چھوا تک نہیں، کسی کی پیاس نہیں بجھائی، وہ تو بس سیدھا نیچے گر گیا۔ 20 سے نیچے گرتے ہوئے اس نے جو آخری منظر دیکھا نا، وہ اس شخص کا تھا جو فون پر بات کرنے میں اتنا مگن تھا کہ قیمتی پانی کے قطرے بس بہتے جا رہے تھے سیدھے گٹر میں۔ سوچیں ذرا، اتنا بڑا مقصد اور یوں ضائع ہو گیا۔
یہ کہانی ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ ایک قطرے کا سفر جو زندگی دینے کے لیے تھا، ایک لمحے کی لاپرواہی کی وجہ سے گٹر میں ختم ہو گیا، اور یہ صرف ایک قطرے کی کہانی نہیں بلکہ ایک انمول وسیلے کی قدر کی کہانی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب اگلی بار ٹونٹی کھولی جائے گی تو کیا اس قطرے کا سفر یاد رہے گا؟